بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ ہمارا آج کا سبق حج سے متعلق ہے، اور سبق کا عنوان ہے فلسفہ حج و قربانی۔ اس سبق میں ہم نے حج، اس کے احکام، اس کے مسائل، اس کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو جانا، اور اس کے بعد ہم نے قربانی اور اس سے متعلقہ کچھ اہم احکام، مسائل اور فضائل کو جانا، اور قربانی نہ کرنے پر جو وعید ہے ہم نے اس کو بھی جانا، اور قربانی سے متعلق کچھ اہم معلومات ہم نے حاصل کی۔ آج کا ہمارا سبق وہ اس سبق کا آخری حصہ ہے اور آخری لیکچر ہے، اور اس سبق میں جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں، ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے آج کے حاصلات تعلم کیا ہیں۔ ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے عملی زندگی پر حج کے انفرادی اور اجتماعی اثرات کا جائزہ لے سکیں۔ تو آج کے سبق میں ہم حج کے دو قسم کے اثرات کو جانیں گے۔ نمبر ایک انفرادی اثرات، اور نمبر دو اجتماعی اثرات۔ انفرادی اثرات کیا ہوتے ہیں اور اجتماعی اثرات کیا ہوتے ہیں، ذرا اس کو پہلے جان لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے۔ انفرادی اثرات حج کے وہ اثرات ہیں جو ہر شخص کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، ہر فرد کو وہ اثرات لگتے ہیں۔ اور اجتماعی اثرات جو اجتماع اور ایک معاشرے پر اور بطور مسلمان ہر ایک انسان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، ایک معاشرے پر، اور ایک اجتماعی اثرات اس کے جو ہوتے ہیں، اکٹھے جو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دو قسم کے اثرات جانیں گے اور پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم انفرادی اثرات کو پڑھتے ہیں کہ انفرادی اثرات اس کے کون کون سے ہیں۔ انفرادی اثرات حج کے وہ اثرات ہیں۔ دیکھیں، حج میں مختلف کیا ہیں مراحل: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، اور قربانی کرنا، اور اپنے بال کاٹنا، اس کے بعد وقوف عرفات کرنا، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، شیطان کو کنکریاں مارنا، جمرات جسے کہتے ہیں۔ یہ تمام مراحل حج میں ہے کہ نہیں ہے؟ ان تمام مراحل کے کچھ میری ذات پر اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات پہلے جان لیتے ہیں، پھر ہم اجتماعی اثرات کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے احرام کو آپ لے لیں۔ جب ایک آدمی احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو احرام کی حالت میں جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے وہ اس کو موت اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور کفن میں سلائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، وہ سادہ کپڑا ہوتا ہے، سادہ کپڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی میچنگ، کوئی ڈیزائن، کوئی جیب، کوئی بٹن، کوئی زپ، کوئی ٹوپی، کوئی کلر، کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، سادہ بالکل ہوتا ہے۔ اور یہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ کہ انسان اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لے کے جائے گا، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ کفن بھی کس لیے؟ انسان کا سطر ڈھانپنے کے لیے ہے، ورنہ وہ جو کفن ہے اس کا اور کوئی فائدہ میت کو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو جو حالت احرام میں جو حاجی ہوتا ہے اور احرام پہنتا ہے، جیسے کہ اس تصویر میں آپ کو واضح دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر یہ ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ میرا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، میں نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور موت کو میں نے گلے لگا لینا ہے، اور اللہ کے پاس جب میں نے جانا ہے تو صرف اپنے اعمال لے کے جانا ہے۔ یہ شان و شوکت، یہ دنیا کے کیا ہے آسائشیں اور اس کی نعمتیں اور اس کی سہولتیں، بجلی جو ہے، اے سی، یہ میرے کام نہیں آئے گا۔ یہ روپیہ، گاڑی، مال و دولت اور یہ کوٹھی بنگلہ میرے کام نہیں آئے گا۔ سب سے پہلا اور اس کا جو فائدہ ہے انفرادی، وہ کیا ہے؟ سفر آخرت کی یاد دہانی۔ جب وہ احرام پہن کے نکل رہا ہے تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ یہ دراصل اس آخرت کی تیاری ہے کہ ہم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے کیا ہوں؟ تیار۔ اور حاجی جو ہے اپنی روحانی اصلاح اور اعمال کی فکر کرتا ہے۔ جب وہ تمام دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف ایک احرام کی حالت میں مختلف اعمال وہ سر انجام دے رہا ہے، مینا جا رہا ہے، مزدلفہ جا رہا ہے، رات کو وہاں پر قیام کر رہا ہے، کبھی جگہ مل گئی کبھی نہ ملی، روڈ کے نیچے لیٹا ہوا ہے، عرفات میں گرمی میں تپتی دھوپ میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وہاں سے پیدل جا رہا ہے کہاں پر؟ قربانی کرنے، وہاں سے جا رہا ہے شیطان کو کنکر مارنے۔ یہ شیطان کو کنکر مارنا کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں شیطان پر لعنت بھیجتا ہوں، میں اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، میں خود جس کو پتھر مار رہا ہوں وہ اتنا برا ہے کہ تمام دنیا کے نیک لوگ جمع ہو کے اس کو مار رہے ہیں، میں اس کی بات کیوں مانوں گا؟ تو یہ آخرت کی کیا ہو رہی ہے؟ تیاری ہو رہی ہے۔
اور انسان اپنے اعمال کی اور موت کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ہے پہلا اثر جو کہ انفرادی ہے۔ دوسرا اثر وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ کی میں نے بات ماننی ہے کہ حرام کی حالت میں ممنوع اشیاء سے اجتناب کے ذریعے، ممنوع یعنی وہ اشیاء جن کا استعمال کرنا منع ہے، احرام کی حالت میں ممنوع اشیاء سے اجتناب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی عملی مثال قائم ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، احرام کی حالت میں اس پر کچھ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ منع ہوتے ہیں۔ مثلا خوشبو کا استعمال وہ نہیں کر سکتا، خوشبو کا استعمال منع ہے اس پر۔ اس طرح وہ بال نہیں اپنے کاٹ سکتا، بال کاٹنا منع ہے۔ وہ ناخن نہیں تراش سکتا، وہ منع ہے اس پر۔ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس پر منع ہے۔ وہ اپنے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، وہ ننگے سر رہے گا، یہ اس پر منع ہے۔ وہ شکار نہیں کر سکتا، شکار کرنا اس پر منع ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ اچھا، اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جائے اور شیطان کو کنکر مارے، اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جائے اور کیا کرے؟ قربانی کرے۔ تو یہ تمام اعمال جو وہ کر رہا ہے، مزدلفہ میں جا رہا ہے، منی میں جا رہا ہے، عرفات میں جا رہا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، مختلف مقامات پر جاتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں کرتا۔ حالانکہ خوشبو لگانا اچھی بات ہے، ناخن اگر بڑے ہوگے آپ تراشی اچھی بات ہے، بال اگر آپ کاٹتے ہیں سنوارتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن منع ہے۔ خوشبودار صابن آپ نہیں لگائیں گے، خوشبودار شیمپو کا استعمال آپ نہیں کریں گے۔ ہاں، نہا سکتے ہیں تو نہا لیں بغیر خوشبو کے، صابن وہاں پر مل جاتے ہیں۔ 12، یہ تمام ممنوع اشیاء سے اجتناب کرنا، اس میں کیا ہے حکم؟ اس میں صرف ایک بات کا حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ایک چیز مجھے پسند ہے یا پسند نہیں ہے، اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ کام کرنا ہے کون سا؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کون سا کام نہیں کرنا؟ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے حج کا روحانی اثر جو انسان کو انفرادی طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد احرام کی جو سفید چادر ہے انسان کو سادگی کی طرف راغب کرتی ہے۔ دیکھیں حالت احرام میں ہے کہ نہیں ہے، اس میں کوئی فیشن ہے، کوئی رنگ، کوئی بٹن، کوئی اور کوئی چیز کچھ نہیں ہے، کوئی زیور پہنا ہوا ہے، کچھ نہیں پہنا ہوا، بالکل سادہ۔ تو حج کی احرام کی سفید چادریں انسان کو سادگی کی طرف راغب کرتی ہیں، اور اس کو یہ بتاتی ہیں کہ دنیاوی غرور اور تکبر یہ انسان کو مناسب نہیں ہے، کہ وہ کیا کرے؟ غرور سے کام لے، وہ تکبر سے کام لے، سادگی اختیار کرے۔ تو جب وہ حالت حرام میں ہوتا ہے تو اس کو سادگی کا سبق ملتا ہے کہ ایسی ہی سادگی سے تم حج کے بعد جب واپس اپنے گھروں کو جاؤ تو دوبارہ اس عیش و عشرت میں گم نہ ہو جانا، بلکہ سادگی سے اور عاجزی سے اور بنا غرور کے اور بنا تکبر کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ تو ہے اس کے انفرادی اثرات۔ اب کچھ ہیں حج کے اجتماعی اثرات، اور حج کے اجتماعی اثرات میں سے جو پہلا اثر ہے وہ ہے حج کے مسلمانوں کے اتحاد پر اثرات، کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہے۔ یعنی حج کے ذریعے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ متحد ہیں، وہ ایک ہیں، اور یہ اجتماعیت اور امت کی آفاقیت کو فروغ دیتا ہے۔ وہ یہ سبق دیتا ہے کہ یہ امت ایک امت ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ زبان کے لحاظ سے، نہ رنگ کے لحاظ سے، نہ علاقے کے لحاظ سے، اور نہ قوم کے لحاظ سے، اور نہ کسی اور لحاظ سے، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ان میں اتحاد ہے۔ سب مسلمان آپس میں بالکل ایسے ہیں، برابر ہیں، ایکول ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ بیت اللہ ہے، اور یہاں پر مسلمان موجود ہے کہ موجود نہیں ہے؟ کوئی فرق ہے کہ آگے کون کھڑے ہوں گے پیچھے کون ہوں گے؟ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور ملک کا ہو اور یہ کسی اور ملک کا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی ساری زندگی سے ملاقات بھی نہ کی ہو، لیکن یہ سب اکٹھے موجود ہیں۔ آگے دیکھیں اس کے بعد صف میں، اب اس طرح تمام مسلمان کیا ہیں؟ اکٹھے ہیں، ان میں اتحاد ہے، ان میں اجتماع ہے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جسے حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اس کا برعکس بھی نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود، ولا اسود علی احمر،
کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو حج یہ اسی بات کا عملی اظہار ہے کہ حج میں کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ ان میں اتحاد ہے، وہ ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور باہمی یگانگت اور محبت کا درس دیتا ہے حج، کہ حج باہمی محبت اور بھائی چارے کو بڑھاتا ہے۔ یہ مختلف قومیتوں اور مختلف رنگ اور نسل کے مسلمانوں کو ایک مقام پر اکٹھا کرتا ہے۔ جیسے دیکھیں اس تصویر میں یہ کیا ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفات ہے، اور جبل رحمت ہے، اس پہاڑ کا نام ہے، ہم نے اس کو پڑھا تھا نا، تفصیل سے دیکھا تھا ہم نے، جبل رحمت ہے۔ اور یہاں پر تمام مسلمان بغیر کسی فرق کے، بغیر کسی قوم کے فرق کے، رنگ کے فرق کے، نسل کے فرق کے، زبان کے فرق کے، علاقے کے فرق کے، یہاں پر سب کیا ہیں، اکٹھے ہیں، اور ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارہ اور اتحاد اور اخوت کا رنگ یہاں پر دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اجتماعی اثر، اکٹھا اثر، وہ کیا ہے، معاشرتی ہم آہنگی، کہ مسلمانوں میں ہمدردی، خیرخواہی اور احساس پیدا ہوتا ہے، اور حج معاشرتی مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر جو آپ کے بائیں طرف لیفٹ پہ جو تصویر نظر آپ کو آ رہی ہے، یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس کا رنگ دیکھ کے اس کو پانی دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اس کا علاقہ پوچھ کے اس کو پانی دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اس کی جو خدمت کر رہا ہے اس کا نام پوچھ رہے ہیں، اس کی قوم پوچھ رہے ہیں، اس کی تنخواہ یا اس کا مال پوچھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں پوچھ رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، اس کو پیاس لگی ہوگی، گرمی میں آیا ہے، اس کو پانی دے رہے ہیں۔ تو یہ معاشرتی ہم آہنگی اسی کا نام ہے نا۔ اسی طرح جو بڑھیاں ہیں، ان کو جو کھجور دی آپ کو نظر آ رہی ہے، کہ آیا ان سے نام پوچھا تھا، ان کی مال و دولت پوچھی تھی، ان کی قوم پوچھی تھی، ان کے علاقہ پوچھے تھے؟ نہیں۔ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان کہتے ہیں اس کو عربی میں، ضیوف الرحمان، اللہ کے مہمان آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، ہم ان کے کیا ہیں، میزبان، ہم ان کی خدمت کریں گے۔ تو یہ جو باہم ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے اور احساس ہے، یہ حج میں نظر آنے کی نہیں آتا۔ دیکھیں اس طرح کے بے شمار کیا ہیں مناظر آپ کو مل جائیں گے، جو وہاں پر جو خدام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح خدمت کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی لے کے آتے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ کہ بیمار ہو جائے اس کو فوراً ہسپتال وہ لے کے جاتے ہیں، جو رستے میں حاجی جا رہے ہیں تو ان پر ٹھنڈا پانی وہ پھینکتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، دوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو حج سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح حج کا ایک اقتصادی اثر بھی ہے، کہ جہاں پر حج ہوتا ہے وہاں پر معیشت ترقی کرتی ہے، لین دین پیسے کا کتنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو معیشت بھی ترقی کرتی ہے، اقتصادی طور پر بھی پوری دنیا میں پیسہ کیا کرتا ہے، ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کے سبق میں، کہ جب پیسہ ایک جگہ رک جاتا ہے آپ کی معیشت خراب ہو جاتی ہے۔ پیسہ جب گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، میں آپ کو دوں، آپ اس کو دو، وہ اپنا کام کرے، کر کر کے پھر معاشرہ کیا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، ٹھیک۔ تو جب حج ہے اس کا لاکھوں حجاج آتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو آ رہا ہے وہ صرف حج کرنے نہیں آ رہا، وہ ہوٹل میں رہے گا، وہ سفر کرے گا، ٹھیک ہے، وہ آنا جانا کرے گا، وہ چیزیں خریدے گا، وہ گھر سے نکلے گا، تو کتنے کروڑوں لوگوں کا روزگار کیا ہوتا ہے، اس سے وابستہ ہوتا ہے۔ جانور ہوتے ہیں، لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں، اس جانور کا چارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس جانور کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آنا، لے کے جانا، تو کتنی بڑی ایک فائنینشیل کیا ہوتی ہے، ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کے موقع پر مسلمانوں کے معاشی نظام کو یکجا کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے، کہ آپ نے غریبوں کی مدد کیسے کرنی ہے۔ اور اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا گوشت جو حج پہ قربانی ہوتی ہے، ظاہر حاجی تو وہاں پر نہیں کھاتا نا، جو حاجی جس نے یہاں پر قربانی دی ہے، جس نے حج قران کیا ہے، جس نے حج تمتع کیا ہے، وہاں پر جو قربانی کر رہا ہے وہ کتنا گوشت کھا لے گا؟ اکثر تو گوشت کھاتے بھی نہیں ہے، تو اتنا لاکھوں ٹن گوشت کہاں جاتا ہے؟ تو جو آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ایشیا اور افریقہ کے 27 ممالک میں جاتا ہے، اور وہاں پر لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جو غریب ممالک ہیں اور جہاں ممالک کے غریب لوگ ہیں وہاں پر وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن میں افغانستان، بنگلہ دیش اور چاڈ اور جبوتی، مصر، ایتھوپیا، گیمبیا، گھانا، گنی بساؤ، انڈیا، انڈونیشیا، کینیا، لبنان، اب دیکھیں بے شمار ملک ہیں، سوڈان، مراکش، نائجیریا، پاکستان، سینیگال، اور اس طرح مختلف ممالک میں یہ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب کے سب حج کے کیا ہیں، اجتماعی فوائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اس سبق کا آخری لیکچر اور آج کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بہت آسان ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ حج کے بارے میں مزید کیا جاننا چاہتے ہیں، کچھ مزید آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمیں میسج کریں یا آپ ہم سے ابھی پوچھ لیں کلاس کے اختتام پر۔ اور آپ کی رائے میں حج کا سب سے بڑا اثر کیا ہو سکتا ہے؟
ٹھیک ہے، اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے بعد گھر کا کام آپ کے لیے کہ حج کے انفرادی اور اجتماعی اثرات پر ایک مختصر مضمون آپ نے لکھنا ہے. کچھ اثرات تو ابھی ہم نے پڑھے نا کہ کچھ انفرادی اثرات ہیں اور کچھ اجتماعی اثرات ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات آپ نے تلاش کرنے ہیں اور آپ نے لکھنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ورک شیٹ اور کوشچن بینک بھی یہاں پر موجود ہے جو کہ SLO بیس ہے، جس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. وہ آپ ذرا کھولیے، ورک شیٹ کھولیں یا کوشچن بینک کھولیں. یہ ورک شیٹ اور یہ کوشچن بینک کس لیے ہوتا ہے؟ نمبر 1 تاکہ آپ کو SLO سمجھ آ جائے. نمبر 2 اس SLO پہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. نمبر 3 آپ بورڈ کے ایگزام کے لیے کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے، مثلا دیکھیں یہ کوشچن بینک ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہوگا؟ MCQs ہوں گے بورڈ کی جو ہے اس کے مطابق. حج کا سب سے بڑا اجتماعی اثر کیا ہے؟ دولت میں اضافہ، مسلمانوں میں اتحاد، ذاتی کامیابی یا سیاسی فائدہ؟ ویری گڈ، مسلمانوں میں اتحاد. اگلا سوال، احرام کی سفید چادریں انسان کو کیا یاد دلاتی ہیں؟ خوشحالی، کفن. دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سب نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ سوال ابھی آدھا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ وہاں سے تک کیا ہو رہے ہیں؟ جواب آ رہے ہیں. سوال نمبر 3، حج کے دوران حاجی کو اپنے سامان کی فکر کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ دولت کی حفاظت، آخرت کی تیاری، دنیاوی خواہشات؟ ہاں، آخرت کی تیاری. دیکھیں لقمان کو سارا آتا ہے. حج کا کون سا پہلو مسلم امہ میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے؟ معاشرتی اتحاد، اقتصادی فوائد، ذاتی مفاد یا معاشرتی اتحاد. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھیں MCQs بھی ہیں اور شارٹ کوشچنز بھی ہیں اور لانگ کوشچن بھی ہے اور اس کے علاوہ ورک شیٹ بھی ہے. اور وہ ورک شیٹ بھی اسی لیے ہے تاکہ وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو اور وہ آپ اس کو ایکٹیویٹی کے ذریعے سے آپ سیکھ سکیں، تاکہ کل جب یہ آن لائن جائے گا تو وہاں پر آپ نے اس کو آن لائن بھی حل کرنا ہوگا. مثلا دیکھیں جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے، کتنا آسان سا سوال ہے. صحیح اور غلط کا انتخاب آپ نے کرنا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سوال نمبر 4، خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، جو 3 الفاظ دیے گئے ہیں. حج کے انفرادی اثرات پر کہ حرام کی سفید چادریں انسان کو ڈیش کی یاد دلاتی ہیں، کس کی؟ دولت، کفن یا حرام؟ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں حاجی کے لیے قیامت کے دن کے لیے نیک اعمال کی فکر کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے. احرام کے دوران حاجی کے لیے ممنوع اشیاء سے بچنا اللہ کی اطاعت کا مظاہرہ نہیں ہے. یہ غلط ہے، مظاہرہ ہے اس کا. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو باقی سوالات ہیں، بحث اور گفتگو کے سوالات ہیں اور باقی سوالات مختصر سوالات ہیں، یہ تمام سوالات کہ آپ نے یہ تصویر دیکھنی ہے کہ ذیل میں دی گئی تصویر کو دیکھیں اور بتائیں کہ حج کے دوران اجتماعیت کا کون سا پہلو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر حاجی جو ہے وہ خدام سے کیا کر رہے ہیں؟ محبت اور اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ورک شیٹ اور یہ کوسچن بینک اس لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی طرح اس سبق کے لیے تیار ہو جائیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. مجھے امید ہے کہ آپ نے حج کے انفرادی اور اجتماعی اور دیگر اثرات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.